اسی زمانے میں، اسی دور میں، اس کے بعد جو ہے جس زمانے میں نمرود کی حکومت ہوا کرتی تھی، نمرود جس کا دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے اوتار ہیں، ہم ایشور کے اوتار ہیں، دعویٰ کرتا تھا، اور وہ لوگوں سے کو کہتا تھا کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری انقیاد کرو، لوگ گواتا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزر کے گھر میں پیدا کیا۔ آزر کا گھر کیا تھا؟ پورا بت خانہ تھا، بتوں کا اڈا تھا، بتوں کی بھیڑ ہجوم ہوا کرتا تھا۔ یہ آزر خود بت تراش تھا، بت کار تھا، بت بنایا کرتا تھا، بت کی پوجا کرتا تھا۔ اسی گھر میں ابراہیم پیدا ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کو نبی کی تربیت کرتا ہے، کیسے نبی کے دماغ کو ڈھالتا ہے، کیسے سیچتا ہے تاکہ وہ نبی ان چیزوں سے دور رہے۔ ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، آنکھ کھولی ہے، دیکھتے ہیں کہ میرا باپ اس بت کو بناتا بھی ہے، پوجتا بھی ہے، دیکھتے ہیں میری ماں اس بت کو پوجتی بھی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے، پوری قوم کو دیکھتی ہے یہ تم ہو رہا ہے۔ ایک دن ابراہیم کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، بولنے لائق ہوتے ہیں، اپنی ماں سے پوچھ دیتے ہیں کہ اے میری ماں بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح میرا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے میں تمہارا رب ہوں۔ کہا پھر آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب میرا باپ آسر ہے، میرا شوہر وہ ہے، چونکہ وہ مجھے کھانا پانی دیتا ہے، میں کھانا پلا کر وہ میرا رب ہے۔ کہا پھر اس کا رب کون ہے؟ میرے باپ کا آزر کا رب کون ہے؟ کہا اس کا رب جو ہے نمرود اس کا رب ہے، نمرود جو ہے بادشاہ ہے، اس کی حالت بری کرتا ہے۔ کہا پھر اس کا رب کون ہے؟ یہ سوال کیا تو میں نے ڈانٹا، کیا تم یہ کیا سوال کر رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈانٹا جو ہے کہ اپنے شوہر سے کہا ایسی سی بات ہے۔ میں نے کہا شروع سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی، اس کو جو پوجا کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں، زبردست میں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بت کی پوجا کر رہے ہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشکل کشا ہے، ہاتھ ربا ہے، لانے والا ہے، اس کا حال یہ ہے جس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا مشکل کشا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ مکھی نما سکتا ہے، اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکھی نما سکتا ہے، اس کے کھانے کو چوہے کھا جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں بت خانے کے اندر جو ہے کوئی مٹھائی چڑھا رہا ہے، کوئی شیرنی چڑھا رہا ہے، کوئی بتاشے چڑھا رہا ہے، کوئی مریندہ چڑھا رہا ہے، لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ چوہیاں آتی تھی، چوہے آتے تھے، انہیں کھانوں کھا جاتے تھے، لیکن ان بت کے لیے طاقت نہیں تھی کہ اس کو بڑھا سکے۔ ہم سوچتے ہیں اتنا کمزور ہو، اتنا ناتواں ہو کہ مکھی نہ بھگا سکے، اتنا کمزور ہو چوہا نہ بھگا سکے، وہ میری بات کیا کرے گا، میری رکشا کیا کرے گا، میری دیکھ بھال کیا کرے گا، میری حاجت کیسے پوری کرے گا؟ ہم سوچتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نیک بنانا ہوتا ہے اللہ شروع سے ہی اس کو ایسے راہ پر ڈھال دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ آدمی نیک بنے گا شروع سے ہی۔ جو میں حدیث پڑھ رہا تھا السعید من بدء امہ، جو نیک ہوا کرتا ہے ماں کے شبیر سے ہی نیکی کی شروعات ہو جاتی ہے، پیدا ہوتا ہے، اس سے ایسے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، اس معلوم ہوتا ہے کہ بچہ نیک بننے والا ہے۔ جو شقی ہوتا ہے بدبخت ہوتا ہے، شروع سے ہی اس سے ایسے اعمال ظاہر ہونے لگتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بچہ شقی بدبخت ہونے والا ہے۔ یہی ابراہیم کا تھا، اللہ کو نبی بنا رہا تھا، شروع سے ہی یہ دیکھ رہے ہیں ماں باپ ایک دن ہمت کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یا اذ قال کہتا ہے اذ قال لابیہ، یاد کرو اس دن کو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا۔ ابراہیم اب چھوٹے ہیں، زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرا باپ اس کو پوج رہا ہے صحیح نہیں ہے، اب میرا باپ اس کی پوجا کر رہا ہے صحیح نہیں ہے، وہ تو اس کو میرا باپ خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، پرانا ہوتا ہے، رات مانگے پھینک دیتا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے ابراہیم کہتے ہیں یا ابت، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان۔ یہ انداز پیار کا انداز ہے، یہ کہ کچھ کہنا ہوتا ہے ضروری ہے کہ ہم اس سے اچھی طرح بات کریں۔ جب کسی کو کچھ کہنا ہو، سمجھانا ہو، تو ہم اس سے تلخی سے بات کریں گے تو ہماری بات نہیں سنے گا، جب اس سے پیار سے بات کریں گے سنے گا۔ ایک انداز قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اور ابراہیم کے توسط سے ہمیں سکھا رہا ہے جب ہم کسی سے بات کریں ضروری ہے کہ ہماری زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، شیرینی ہونا چاہیے، حلاوت ہونی چاہیے۔ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کی بات اثر ہوگا، اگر آپ کی بات میں تلخی
تلخی ہوگی، اگر آپ کے بات میں سختی ہوگی، اس کی بات متاثر نہیں ہو سکتی ہے، مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی حال ہے، غائب کہتے ہیں یا ابت، اے میرے ابو جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان، لما تعبد، آپ اس کے بعد کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمع، جو نہ سنتا ہے، ولا يبصر، نہ دیکھتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کے کان جو ہے پتھر کے ہیں، پتھر کیا سن سکتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کی آنکھیں بنائی گئی ہیں، پتھر کی بنائی گئی ہیں، تو کیسے دیکھے گا، ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان سے کون پوچھتے ہیں، آپ کو کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کام آ سکتا ہے، کچھ بھی آپ کا بال بھی نہیں کر سکتا ہے، آپ کی کوئی ہاتھ کوئی نہیں کر سکتا ہے، جو اپنی بات خود نہ کر سکے آپ کی بات کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ جی وہ کہتے ہیں میرا ابو جان، اب اس کی بات کرتے ہیں، لا یغنی شیئا، آپ کی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یاد آتی ہے وہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکے سے مدینے میں اسلام آ چکا تھا، نام آ چکا تھا اور اسلام کی آواز مدینے میں پہنچ چکی تھی، دو چھوٹے نوجوان، انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات کو سنا تھا، وہ ایمان لا چکے تھے، ان کے باپ جو تھے جو لنگڑے تھے، ایک کے پاؤں سے لنگڑے تھے، عمرو بن جموح ننگے تھے، ان کے بیٹے خالد تھے، خلاد تھے جو تھے، وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں دیکھنا بچے پہ دھیان دینا، ایسے نہیں ہو جو کوئی آدمی مکہ سے آیا ہوا ہے اس کے بعد تیرا پاس تیرا بیٹا بیٹھے اب بے دین نہ ہو جائے، دھیان دینا۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرا لخت جگر ایمان لا چکا ہے، پہلے مسلمان ہو چکا ہے۔ ایک جان سے وہ جو عمرو بن جموح جو تھا وہ بت کی بکا پجاری تھا، وہ لکڑی کا بت بنائے ہوا تھا، اپنے دروازے میں نصب کیا ہوا تھا، صبح سب شام ہوتی تھی تو کہتا تھا اے میرے داتا، اے میرے خواجہ، اے میرے پیر، اے میرے بھگوان، میں سوئے جا رہا ہوں، میری عبادت کرنا، اور سو جاتا تھا۔ بچہ دیکھتا تھا کہ میرا باپ کے معمول ہے کہ شام کو ایسے ہی کرتا ہے، کہتا تو میرا باپ کتنا بڑا بیوقوف ہے، حالانکہ اپنے قوم کا سردار ہے، معزز آدمی ہے، لیکن اس کا یہ حال ہے کہ بت سے ایسا کہہ رہا ہے۔ جس نے چاہا اپنے باپ کو سمجھا دے، جس کی آواز کرتے ہیں وہ تو بیکار ہے، لا یغنی کا شیئا، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، چاہے سمجھائے۔ ایسا ہوا کہ باپ سو رہا تھا، اس نے بت کو دو بھائی نے ایک عورت کو پہلے سے دیا، تین آدمی مل کر کے جن بت کو اٹھایا اور ایک ایسی جگہ پر گندی چیز پھینکی جاتی ہے وہ گڈھے میں جا کے پھینک دیا۔ صبح باپ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بت لاپتہ ہے، میرا بھگوان لاپتہ ہے، میرا ایشور لاپتہ ہے، میرا داتا لاپتہ ہے، میرا محافظ لاپتہ ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے، کہاں گیا، کہاں کھوجتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کھڈے کے اندر پڑا ہوا ہے، گندے کھڈے پڑا ہوا ہے، جہاں اس کو نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اس کو دھوتا ہے اور اس کو عطر سے نہاتا ہے، عطر سے معطر کرتا ہے، اس کے بعد اس کو نصب کر دیتا ہے۔ اگلی رات میں وہ کہتا ہے اے میرے ایشور، اے میرے خدا، تو اکیلا تھا، تنہا تھا، اس لیے تیرے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، اس نے مناسب کیا ہے۔ اب کہتا ہے اے میرے ایشور، یہ تلوار ہے تیرے سامنے میں نقد دے رہا ہوں، اگر رات میں کوئی بھی تیرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتا ہے تلوار سے اس کا سر کاٹ دینا، کوئی بھی ہو سر کاٹ دینا۔ اس بات پہ بچوں کو ہنسی آتی ہے کہ میرا باپ کتنا بڑا بیوقوف ہو گیا ہے۔ یقیناً شرک کرنے سے آدمی عقل ماری جاتی ہے، شرک کرنے سے آدمی عقل ماری جاتی ہے، دماغ کی سوچتے سمجھنے کی ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے آدمی بہت قابل ہوا کرتا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، گریجویٹ ہے، بہت سی ڈگری حاصل کیا ہوا ہے، لیکن شرک کے نتیجے میں اس کے ذہن معوف ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کیا کرے، کیا صحیح کیا سے غلط ہے۔ یہ وہی ہو رہا ہے، وہ بت رکھ دیتا ہے، پھر وہ آرام سے سو جاتا ہے۔ اب کی بار بیٹا پھر اٹھتا ہے اور تینوں پہلے مرا ہوا تھا، اٹھتا ہے، اتفاق سے اس کو مرا ہوا کتا مل جاتا ہے، اس کتے کو بھی اس بت میں باندھتا ہے اور اس کو اسی گڈھے پھینک دیتا ہے۔
صبح اٹھتا ہے دیکھتا تلوار یہیں پڑی ہوئی ہے، اب میرا خدا لاپتہ ہو گیا ہے، پھر کھوجتے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا خدا کتے کے ساتھ اس کھڈے میں، اس گڈھے کے اندر جو گندا ہے، جس میں گندی چیز پھینکی جاتی ہے، اس میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اپنی بات خود نہ کر سکے میری بات کیا کر سکے گا، میں تلوار کیا کہ بات اپنے سمجھ میں آتی ہے، ایمان لے آتا ہے۔ وہی بات یہاں پہ ابراہیم اپنی بات کرتے ہیں، اے میرے ابو جان اب اس کی بات کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اور تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اتنا ہی کہتے یا ابتی انی قد جان میرے علم ما لم یاتک، اے میرے ابو جان ویسے میں چھوٹا ہوں بات صحیح ہے، لیکن میرے پاس وہ علم آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ علم آ گیا ہے، آپ کو نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ گیان دے دیا ہے، وہ نالج عطا کر دیا ہے، آپ پتا نہیں ہوا ہے۔ فاتبعونی، اے میرے ابو جان میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، اور صراطا سویا، ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے، بتا دیں گے کون راستہ حق کو جاتا ہے، کون راستہ جنت کو جاتا ہے، کون جہنم کو جاتا ہے، کون راستہ صحیح ہے کون غلط ہے، بتا دیں گے آپ کو۔ میری اتباع کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو ناکام اور خاسر نامراد رہیں گے۔ جی پھر کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان شیطان کی پوجا مت کیجیے، بدھ کی پوجا شیطان کی پوجا ہے، قبر کی پوجا شیطان کی پوجا ہے، مزار کی پوجا شیطان کی پوجا ہے۔ آج نہ جانے کتنے بت بنا لیے گئے ہیں، آج وہ لوگ بھی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت ہے، نبی سے عشق ہے، نبی سے وابستگی ہے، نبی سے فرستگی ہے، ان کے یہاں ایک نہیں ہزاروں تعداد میں بابے پائے جاتے ہیں۔ صرف پاکستان کے اندر جو ہے کاؤنٹ کیا گیا تھا تقریباً جو ہے 4000 کا مزار بنے ہوئے ہیں۔ جی انڈیا کے اندر اتنے الگ ہوں گے مگر الگ ہے، آپ مسلمانوں کے اندر بھی ہزاروں کے تعداد میں بابے ہیں، ہر علاقے کا الگ بابا ہے، اور یہ بھی ہے کہ بانٹ رکھا ہے کہ فلاں بابا کے جانے سے دولت ملتی ہے، فلاں کے جانے سے اولاد ملتی ہے، فلاں کے جانے سے بارش ہوتی ہے، فلاں کے جانے سے کشتی پار بیڑا پار کرتا ہے، بانٹ رکھا ہے لوگوں نے جو ہے۔ عجیب باتیں ہیں جو زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی عبادت کرنا گویا کہ شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم نے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات مت کیجیے، شیطان کی پوجا مت کیجیے، ان شیطان عصیہ، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے ابلیس آدم سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، یہ نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم سے عدولی کی تھی، اللہ حکم نہیں مانا تھا۔ یہ مسلمان نے اسی دن وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم تیرے رب بندے کو گمراہ کریں گے، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے گمراہ کریں گے، رائے حق سے دور کریں گے، قرآن حدیث سے دور کریں گے، اس پر وعدہ کر رکھا تھا، وہ کام کر رہا ہے۔ اے میرے ابو جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، یا ابتی انی اخاف ان یمسسک عذاب الرحمن، اے میرا ابو جان میں ڈر رہا ہوں کہ اگر آپ نے میری بات کو نہیں مانا، اگر آپ نے حق کو تسلیم نہیں کیا، اگر آپ نے قرآن حدیث کو اپنا ہدایت کا ذریعہ نہ مانا، اگر آپ نے قرآن حدیث کو ہدایت کا سروپ نہ مانا، ہدایت کا ریسورس نہ مانا، اس بات کا ڈر ہے کہ آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب الرحمن، آپ کو رحمان کا عذاب پکڑ لے گا، عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جی کہہ رہے ہیں اگر آپ نے میری بات کو نہیں مانا تو آپ جو ہے عذاب سے جدا ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، آزر نے باپ کی بات کو نہیں، بیٹے کی بات کو نہیں مانا، ابراہیم کی بات کو نہیں مانا۔ حدیث شریف میں بخاری کی حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ موجود ہوں گے، اتنے میں حضرت ابراہیم کے سامنے ان کا باپ پیش کیا جائے گا، ابراہیم سامنے آزر کو پیش کیا جائے گا، ابراہیم دیکھیں گے کہ میرا باپ ہے جو آگ جل رہا ہے۔ جی حضرت ابراہیم کے باپ کی محبت جاگ جائے گی، کیوں نہ ہو، کس کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہے؟
چاہے باپ ایسا ہی کیوں نہ ہو، اولاد کو باپ سے، اب باپ کو بیٹے سے محبت ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو دل میں باپ کو محبت آ جائے گی، کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میرا باپ ہے، مجھے کیسے سکون آئے گا کہ میں جنت میں رہوں، جنت کے میوے کھاؤں، جنت کے میں باغوں میں سیر کروں، جو چاہوں میں کھاؤں پیوں، اب میرا باپ جہنم دے لے، اللہ کیسے ملا مجھے کیسے سکون ملے گا؟ حضرت ابراہیم بول پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا یہ وعدہ ہے، میرا یہ وعدہ ہے کہ جس نے شرک سے جہنم اس کے لیے ضروری ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ابراہیم کی محبت کو کم کرنے کے لیے، ابراہیم کی محبت کو کم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کو بجو بنا دے گا، بجو کو سکر بنا دے دے گا تاکہ محبت کم ہو جائے۔ اب بجو کو گندگی میں لطف کر کے جہنم ڈال دیا جائے گا تاکہ محبت کم ہو، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، اللہ سب کے وعدے قائم رہے گا، وعدے پہ اللہ قائم رہے گا کہ مشرک کے لیے جنت نہیں ہے، جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ یاد رکھیے، سن لیجئے، کام سن لیجئے، جو شرک کرنے والا ہے وہ کبھی نہیں جائے گا، جنت نہیں رہ سکتا، جنت حرام ہے۔ جس طرح سے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، جس طرح سے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا نکلنا ناممکن ہے، اس طرح جنت میں مشرک رہنا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، نہیں جا سکتا ہے۔ تو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کے باپ کچھ لا کر کے اس کو جہنم ڈالنے کا، تاکہ ابراہیم کی باپ سے محبت کم ہو جائے، کم کرنے کے لیے۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم نے کہ باپ نے بات نہیں مانی، عذاب کا شکار ہوا۔ آج بھی ہم بھی ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میرا باپ مولانا ہے، میرا باپ عالم ہے، میرا باپ دیندار ہے، میرے باپ کی زندگی مجھے کام آ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی